دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری امانت داری کی وجہ سے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اسی سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا مال و دولت کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو ہالہ اور ہالہ بن ابو ہالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا تھا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی تھی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا تھا۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے دل میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 سال کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کریں گی، اور کہاں خود ہی حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بلایا جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ نے خود حضور سے بیان کی ہے وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن شریف عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی، اور حضور حضرت حمزہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم اور سرداران مدر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا اور ہم کو معاد اور مدر کے خاندان میں سے پیدا فرمایا اور اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قرابت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا۔
اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا، لہٰذا اے قریش تم گواہ رہو کہ ختیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا اور حضور محبوب خدا کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 35 برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئی، جس کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ دوستو اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ اسے ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔